آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہاں میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخودی اور کامیابی حاصل پائیں۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے آپ نے 9 کی شب کو چراغ بجھا دیا، کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جانثاروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بھری ہوئی رات تھی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز تھی۔ ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بن سکتی۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریگ زاروں میں گونجتی ہے، یا اباتاہو ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جواں بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لیں۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فراق بڑھے اور 2 شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لیں۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی۔ اب امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لوگوں میرا حسب و نسب پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، ناحق خون اپنے ذمے نہ لو، میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں، میرا حق پہنچانو۔ لیکن اشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے
اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیغ براں جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی، تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہیں۔ آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چھدا ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جبل کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ حق بلند ہوتا ہے، باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں، باطل بزدل ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، 22,000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں جو محتاط روایات کے مطابق، ورنہ 82 کی روایت میں کچھ میں تواریخ میں موجود ہے، بلا 72 افراد جو 3 دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی، ان کے لیے 22,000 کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ سبق حضرت امام حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا۔ 72 افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں، 71 افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ نے آخری جو خطبہ ارشاد کیا، جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میدان عمل میں آئے، ان کو کاٹتے رہے، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے، پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا، دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے۔ لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا نہیں۔ ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہو، جس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے شہید ہوئے، وہ منظر یاد آ گیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی، یہ امتحان تھا، اس لیے حضرت امام حمام نے پانی نہیں پیا، لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں، اور پھر یہ ساقی حوض کوثر کے نواسے ہیں، اگر یہ اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتی۔ لیکن امتحان دینا مقصود ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کی تیغ براں ان کا خون چاٹتی رہی، پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں دی۔ آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے، پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا۔ جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے، مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے۔ اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے، اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر دی؟ ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا، اس کو قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا، یزید سے پانی کیسے مانگتے؟ وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے۔ پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا۔ آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے، اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی، وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے، کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا، اور جب آپ کے اوپر پہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے،
اور 34 घाव नेजों के आपके जिस्म पे थे, बल्कि बहुत सारे नेजों की अनियां टूट गई थी जिस्म में। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब पैराहन उतारा गया और उसको जब देखा गया तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, और घोड़े की जीन से जब फर्श जमीन पर गिरे वो तीर जिस्म में और पैबस्त हो गए। घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर जब आने लगे तो काफी अरसा लग गया, चूंकि बर्छियों की नोकों पर आप कितनी देर तक मुअल्ला रहे। उस वक्त घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर आए और करबला की उस तपती हुई रेत के ऊपर पेशानी रखी, फुआरे फूट रहे थे, कायनात दम बखुद थी, चरखे कहुन कांप रहा था। आज तक आसमान ने ऐसा मंजर नहीं देखा था, आज तक हूरों ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। सूरज भी मुंह छुपा रहा था आशूरे के दिन, ये मंजर उससे भी नहीं देखा जा रहा था। रेत करबला की कपकपा रही थी, दुश्मनों के नरगे में मुस्तफा का नवासा 3 दिन का प्यासा तीरों और नेजों की बरसात के अंदर ने पेशानी सजदे में रख दी, और आखिरी कलिमात ये थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक, जो दुख आए, अजियतें आई, मुसीबतें पहुंची, इम्तिहान आया, हुसैन उस पे राजी हो गया, तेरे अमल को तस्लीम कर लिया, तेरी रिजा पे राजी हुआ। सब कुछ कुर्बान करने के बाद मालिक हुसैन तेरी तकदीर पे राजी है। मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं। तो हजरत इमाम हम्माम का सर उस वक्त तने अनवर से जुदा कर दिया गया जब आप सजदे के अंदर झुके हुए थे, सजदे में सर झुका हुआ था, ये दस्ते कातिल ने जुदा कर दिया। एक शख्स हरमे काबा के हज के लिए आ रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं उसके लबों पे थी कि उसकी शहादत हो गई, वो फौत हो गया। आका करीम को खबर दी गई, हुजूर फरमाया कल जब कयामत का दिन होगा तो जब ये उठेगा तो जिस हालत में फौत हुआ उस हालत में उठेगा, इसके लबों पे लब्बैक की सदाएं होंगी। हुसैन इब्ने अली का जब सर कटा और जब जिस्म से तने अनवर से उनका सर अनवर जुदा हुआ, उस वक्त सर सजदे में रखा हुआ था। बंदा जिस हाल में जाता है कयामत के दिन उस तरह उठाया जाता है। बाकी लोग कब्रों में और अंदाज में उठेंगे, हुसैन जब कब्र से उठेगा सर सजदे में रखा हुआ होगा। कयामत तक हुसैन नमाज में है, कयामत तक हुसैन नमाज में है, कयामत तक हुसैन सजदे में है, कयामत तक हुसैन का सर अल्लाह के हुजूर झुका हुआ है और वक्त के यजीदों को ललकार रहा है। वक्त के यजीदों, तुम अपने अपने दौर में पर गुर्जे निकालते रहोगे, लेकिन हुसैन का सर और हुसैन के मानने वालों का सर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। हुसैन का सर कल भी खुदा के सामने खम था और आज भी खुदा के सामने ही सर खम है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर उस वक्त काटा गया, फिर नेज़े की नोक पे डालकर उसको बुलंद कर दिया गया। लश्कर यजीद ने लोगों को ऐलान के लिए कि देखो हमने सर अनवर काट दिया। किसी ने कहा जरा गौर से देखो, इस आका का सर कट के भी सर बुलंद है, ये कटा हुआ सर भी सर बुलंद है। और जब सर नेज़े पे चढ़ाया गया तो पेशानी का रुख जमीन की तरफ और कटी हुई गर्दन का रुख आसमान की तरफ। तो किसी शायर ने कहा बां के सर नेज़े पे और सूए जमीन है रूह, यानी सजदा सानी की है आरज़ू। सर नेज़े पे है लेकिन पेशानी जमीन की तरफ है। रकत के 2 सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सर अनवर काट लिया गया, नेज़े पे चढ़ा हुआ सर हुसैन दूसरे सजदे की आरज़ू में मचल रहा है, हुसैन दूसरे सजदे की तमन्ना में मचल रहा है। तो हजरत इमाम हुसैन ने हमें ये दर्स दिया कि तुम्हारा सर कट के नेज़े की नोक पे भी चढ़ जाए, लेकिन यजीदियों की अतात तुमने किसी सूरत भी कबूल नहीं करनी। आज एक तो तरीका यह है कि उनकी जिंदगी, उनके शब रोज़ और उनकी कुर्बानी और उनकी मजलूमियत का तज़किरा करके आंसू बहा लें और उनसे मोहब्बत का इजहार कर दें, लेकिन ये रूह हुसैन को खिराज पेश करना नहीं। क्या हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दी कि लोग क़यामत तक बस रोते रहे, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे? अगर ये बात होती तो उनके पास रास्ते से निकलने के उन्हें पहले ही खबर दी गई थी कि तुम शहीद कर दिए जाओगे। वो अपने नाने से अर्ज कर देते कि मेरे लिए दुआ करते कि मेरी मुसीबत टल जाए, तो मुसीबत टल जाती। इतनी बड़ी कुर्बानी और अपना सारा कुनबा करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर लेकर हाजिर हो गए। तो ये इसलिए था कि लोग सिर्फ आंसू बहा के खिराज पेश करते नहीं, इमाम का मकसद था जो मैंने मकाम बैज़ा के खुतबे के हवाले से आपके सामने रखा। फरमाया वलकुम फ़िया उस्वा, मैं इसके बावजूद मैदान अमल में इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना बन जाए और वक्त के यजीदों के सामने तुम खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। आज रूह हुसैन पुकार पुकार के कह रही है कि मेरे मानने वालों, वक्त के यजीद दनदनाते फिर रहे हैं
اور تم صرف آنسو بہا کے میری روح کو خراج پیش کرنا چاہتے ہو، میری روح یوں ہی خوش نہیں ہوگی، میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کربلائیں سجاؤ گے، جب تم وقت کی یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوگے، میری للکار کو تازہ کرو گے، تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی۔ لیکن اپنے نانے کی امت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں اور چند لمحوں کے لیے چیخو پکار کر کے پھر وقت کے یزیدوں سے ساز باز کر لیں، نام حسین کا لیتے رہیں اور کام یزید کرتے رہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نوحہ خانی سے فقط ممکن نہیں تیری نجات، اور بھی کچھ کہہ رہی ہے رزم گاہ کائنات، کر رہی ہے سرزمین کربلا شرح حیات، تک رہی ہے چشم حسرت سے تجھے نہر فرات، راہ حق میں اب جنون سرفروشی عام کر، اس طرح روشن حسین ابن علی کا نام کر۔ حسین ابن علی کا نام اگر تم نے لیا ہے، حسین کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جبر کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ حسینی تو تبھی کہلائے گا، لیکن اگر قافلہ یزید میں ہو اور نام حسین کا لیتا ہو، وہ تو فرزدق نے بھی کہا تھا، حضرت میں کوفے سے پلٹ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والوں کی تلواری یزید کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تلواری یزید کے ساتھ ہو اور دل حسین کے ساتھ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب کوفے والے رونے لگے، جب یہ مقدس اور ملکوتی قافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا، اور وہ شہزادیاں جنہوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو بازار سے جب گزارا گیا، وہ سیدہ زینب، لوگوں ایک بات کہتا ہوں، حضرت امام حسین نے کربلا فتح کیا اور سیدہ زینب نے دمشق فتح کیا۔ سیدہ زینب نے قیامت تک کی عورتوں کی لاج رکھی اور قیامت تک کے لیے درس دیا کہ اگر باطل کے سامنے حسین نہیں جھکا تو باطل کے سامنے زینب بھی نہیں جھکی۔ زینب کی عظمت کو بھی سلام، حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سلام۔ تو جب کوفے میں داخل ہوئے اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اب تمہارا رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا تم نے خود ہمیں بلایا نہیں؟ تو یزید کے ساتھ اگر تلوار ہے تو پھر نام حسین لینا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حسین کے نام لینے والے وہی ہیں جن کا دل بھی حسین کے ساتھ ہے، جن کی تلوار بھی حسین کے ساتھ ہے۔ آئیے وقت کی کربلا میں پھر حسین کا کردار ادا کریں۔ آج بھی گلی گلی یزید دندنا رہے ہیں، کچھ مقامی یزید ہیں، کچھ بین الاقوامی یزید ہیں۔ آج نبی کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا یزید بش ہے اور اس کے حواری ابن زیاد ہیں۔ اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور یزیدی ٹولہ آج پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے، اور وقت سخت اور مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کا شیش ناک پھنکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے آنسو بہا دیں اور سمجھیں کہ حق ادا کیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے یہاں سے حسین ابن علی کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچے اور ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں، وقت کے یزیدوں پہ راشہ طاری ہو جائے۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری للکار حسین ابن علی کی جانشینی میں ہو، اور پھر ہمارا اٹھنے والا قدم آگے بڑھتا رہے۔ ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے، کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کا وہ فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے چل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی جو تحریک اٹھی ہے وہ حق کی آواز ہے، اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ مستانہ بلند ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے۔ ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے۔ ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے۔ ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے۔ ہم راہی عزم و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں۔ ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں۔ ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں۔ ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے۔ ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن
ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، ہر مغرب کے پرچارک کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو ہم کربل کے اس قاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے۔ آفات کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ وقت کے یزیدوں کو غارت کر دے، حریت کے ان قافلوں کو منزل آسودہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں عساکر اسلامیہ اور لشکر امام مہدی میں شمولیت کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہماری قسمت میں یہ نہیں تو یہ سابق ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھ دے۔ ہماری نسلیں تیرے دین کی خدمت کریں، ہمارے بچے تیرے دین کی خدمت کریں، ہماری زندگی کا ایک لمحہ تیری راہوں میں بچھا رہے۔